أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم۔ آج بروز جمعۃ المبارک، جمعہ کا دن ہے، جو ہے جمعہ، آدین بھی بولتے ہیں، فرائیڈے بھی بولتے ہیں، اور کیا ہے جی ذی قعدہ کیا ہے؟ جب 8 ہے تقریباً، ٹھیک ہے جی، یعنی قریب ہے 9 کے، یعنی مغرب کے بعد 9 ہو جاتی ہے، اور ہے جی 17 مئی 2024۔ سورہ دخان معنی اس کا تھا دھواں، ٹھیک ہے جی۔ دھوئیں کا پہلے رکوع میں دھوئیں کا بھی واقعہ تھا، نام آیا تھا، کچھ چیزوں کا ذکر آیا۔ دوسرا اور تیسرا رکوع آخری 2 رکوع ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کر آخر تک 59 چھوٹی آیتیں ہیں، اور اس کو کوشش کرتے ہیں پورا کرنے کی۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ٹھیک ہے جی، رسوا کن عذاب سے، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی۔ من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، فرعون سے، انہ کان بے شک تھا وہ کیسا؟ عالیا من المسرفین، بڑا بدمعاش تھا، ٹھیک ہے جی، بلند درجے والا، حد سے بڑھنے والوں میں، بہت زیادہ
زیادتی کرنے والا، کیلوں ٹھوکنے والا، اور ٹھیک ہے جی، اس نے پہلے تو لڑکوں کو قتل کیا، پھر لڑکیوں کو 1 سال چھوڑتا تھا، مطلب لڑکوں کو قتل کرتا تھا نا، لڑکیوں کو چھوڑتا تھا۔ وہ جب پتہ لگا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، یہ وہ یعنی فرعون سے حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، عالی قسم کا بدماش تھا، سرکش۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، کچھ تھوڑا بہت ذہن میں بٹھایا کرو الفاظ، اخترناہم ترجیح دی تھی ہم نے ان کو، علی باوجود، علم کے، علی العالمین جہان والوں پر، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق جہان والوں پر فوقیت دی۔ وآتیناہم من الآیات ما فیہ بلاء مبین، وآتیناہم اور دی ہم نے ان کو من الآیات نشانیوں میں سے ما جو فیہ اس میں بلاء مبین آزمائش تھی کھلی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلا ہوا انعام تھا۔ اس سے مراد وہ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل پر فرمائے تھے، مثلاً من و سلوہ نازل کرنا، پتھر سے چشمے نکال دینا، ٹھیک ہے جی، عشرۃ عینا، اگر 10 قبیلے تو 10 قبیلے کے لیے 10 چشمے، ٹھیک ہے جی، قبیلے بھی آپس میں لڑتے تھے نا، شریر تھے، بھائی کہتا بس ایک ہمارے لیے ایک الگ حصہ ہونا چاہیے۔ راستے بھی 12 تھے، 12 راستے بنے، وہ جو سمندر والی نکال دینا وغیرہ، جن کا ذکر سورہ بقرہ 47 تا 58 میں فرمایا ہے۔ انشاءاللہ وہ اپنے وقت پہ آئے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یعنی وہ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل نے مزے 3 نمازیں تھیں، 3 نمازیں وہ نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی مزے تھے، کمانے کا فکر نہیں تھا، من و سلوہ آ رہا ہے، کھانے ہمیں کمانا بھی پڑتا ہے، کھانا بھی پڑتا ہے، پھر نکالنا بھی پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ ٹائم لگتا ہے نا، کھانے میں، کمانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، کھانے میں، اور پھر نکالنے میں بھی قبض ہو جائے تو پھر زیادہ ٹائم لگتا ہے، تو سارا ٹائم تو ادھر لگ رہا ہے۔ اور یہی ہم ٹائم اگر سنت کے مطابق کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ قیمتی بنتا ہے، ثواب والا کام۔ ان ہؤلاء لیقولون، ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ، لیقولون البتہ کہتے ہیں، یہ لوگ صاف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ ان ہی الا موتتنا الاولی ما نحن بمنشرین، ان ہی نہیں یہ الا موتتنا الاولی مگر ہماری موت پہلی، وما نحن اور نہیں ہم بمنشرین اٹھائے جانے والے، کیا کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ بات کس کو سمجھ آئی ہے والی؟ بتاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ بس ایک ہی باری مریں گے، ایک دنیا میں مریں گے، اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ یہ موت، جیسے ہم کیا کہتے ہیں، والبعث بعد الموت کو وہ مانتے نہیں تھے، اور ہم مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہوتے تو ایسے کپڑے پہنتے۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، فَأْتُوا بس لے آؤ، بِآبَائِنَا ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم سچے تو ہمارے باپ دادا کو اٹھا لاؤ۔ چیلنج بھی کر رہا ہے آگے سے، کیا کریں؟ کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، سمجھ آئی؟ یعنی ان کا مطلب یہ ہو گیا ہڈیاں، من یحیی العظام وہی ہڈیاں ہو گئے، راکھ ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے، پھر پتہ نہیں کب آئیں گے، کدھر آئیں گے، کہاں سے کوئی، یعنی اللہ پر ایمان ہی نہیں نا، یہ جس کا ایمان نہیں ہوتا اللہ پر تو وہی ایسے کرتا ہے نا۔ اس کو یہ پتہ ہے کہ یار ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے لیے کیا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، کسی کو دیکھ کے بنایا، بغیر نمونے کے بنایا، اور جب وہ پہلے سے سیمپل موجود ہے، ڈی این اے موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، پھر بنانا مشکل تھا یا بغیر سیمپل کے بنانا مشکل ہوتا ہے؟ بندے کے پاس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مطلب بظاہر انسانوں کی عقل کے مطابق بات ہو رہی ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ تعالیٰ، لیکن انسانوں کی عقل کے مطابق مشکل کیا ہے، چیز بنی ہوئی نہیں ہے، اس کو کیا کرنا، نقش و نگار کرنا، آئیڈیا لانا اس کا ذہن میں، کیسا ہو، ناک کیسا ہو، کان کیسے ہوں، منہ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہو، تو پھر جب پہلے ایک کاپی بن گئی، اس کی مطلب اوریجنل مال بن گیا، اس کی کاپی بنانا کیا ہوتا ہے، ڈائی بن گئی، کیا بن گئی، آدم علیہ السلام ڈائی ہیں، اب ان سے آگے اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایک
اور طریقے سے قدرتی طریقے سے پیدا کرنے والے سسٹم شروع کیا کہ ٹھیک ہے جی اگر ایسے ہی سمپل بنتے رہتے تو اللہ کر سکتے تھے نا، لیکن پیدا ہونے والا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا قدرتی، یعنی فاتو اگر تم اٹھا لاؤ، سمجھے ان کو کہتے ہیں اٹھا لاؤ، ان کو زندہ کر کے سامنے کرو ذرا، حالانکہ ایسے واقعات اللہ کے لیے ابھی نہیں ہوا۔ اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اهلکناهم انهم كانوا مجرمین، اہم خیر کیا وہ اچھے ہیں، ام قوم تبع یا تبع کی قوم، والذین اور وہ لوگ من قبلهم جو ان سے پہلے تھے، اهلکناهم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، انہم تھے شک وہ کانوا مجرمین مجرم تھے، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، آگے ہو سکتا ہے بتائیں، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ نام ہے نا جیسے قوم شعیب، قوم عاد، کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے۔ تبع دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، ٹھیک ہے جی، سر فرعون اور سب کا لقب ہوتا تھا اس وقت، جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا یہ تبع یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، یہ یاد رکھنی۔ قرآن کریم نے یہ متعین نہیں فرمایا کہ یہاں کون سا تبع مراد ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہاں مراد وہ تبع ہے جس کا نام اسعد ابو کریب تھا، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے گزرا ہے، یہ خود دین موصلی پر تھا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جو اس وقت دین برحق تھا، ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم نے بعد میں بت پرستی اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ وما خلقنا السماوات والارض ما بینہما لاعبین، وما اور نہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین کھیل تماشے کے طور پر، کھیلنے والے ہو کر، اور ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کر دی ہیں۔ بجائے ڈوپامائن کی بیماری کے لیے نہیں پیدا کی کہ زمین آسمان کے، ڈوپامائن بیماری میں لگے رہو، موبائلوں میں لگے رہو، فضول کاموں میں لگے رہو، ٹک ٹاک میں لگے رہو، سمجھ آئی؟ بے فائدہ نہیں ہے سب کچھ مقصد کے تحت۔ ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرهم لا یعلمون، پیچھے سوال بھی تھا، آگے جواب ہے۔ ما خلقناہما نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، ولکن کن دونوں کو؟ حضرت آدم اور بی بی حوا۔ بندوں کا ذکر نہیں ہو رہا، آسمان زمین کا ذکر ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ اچھا مرح ولیکن اکثرهم، لیکن ان میں سے اکثر لا نہیں یعلمون علم رکھتے، ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ سمجھتے نہیں، یعنی سمجھ آئی ان دونوں کو، یعنی بندوں کے لیے پیدا کیا نا۔ اگر آخرت زمین و آسمان کے اندر بند بھی آ گئے نا، سمجھ رہے ہیں، مخلوقات آ گئی آخرت، اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں ہے، یہ رزلٹ کا دن کا انکار کر دیا جائے، سمجھ آئی نا؟ وہ آواز سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم نے انہیں برحق مقصد ہی کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر آخرت کا انکار کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دن آنے والا نہیں ہے جس میں نیک لوگوں کو انعام اور ظالموں کو سزا دی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات معاذ اللہ استغفر اللہ یوں ہی بے فائدہ کھیل کے طور پر پیدا کر دی ہے، تو بے فائدہ پیدا کی ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ بے فائدہ پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں، ٹھیک ہے، اور تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، افحسب الذین یعملون السیئات ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، ان یوم الفصل بے شک فیصلے کا دن، میقاتهم ان کی میعاد ہے، اجمعین سب کی، حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کی مقرر میعاد ہے۔ کیا ہے فیصلے کا دن؟ قیامت کی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون، یوم جس دن لا یغنی نہ کام آئے گا مولا کوئی عزیز قریب مولا وغیرہ ٹھیک، عن مولا عزیز کو قریب کو، سمجھ آئی نا، چاچا چاچے کو، مامے مامے کو، شیئا کچھ بھی، ولا هم اور نہ وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ آیت الکرسی میں کیا ہے؟ وَحِفْظُهُمَا هُوَ الْعَلِيُّ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، سمجھے، إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، إِلَّا مگر من رحم اللہ جس پر رحم فرمائے، کون؟ اللہ،
ان بے یقیناً وہ ہوا وہی العزیز عزیز الرحیم غالب رحم فرمانے والا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ سفارش وغیرہ کا دے دیں گے اجازت سفارش کی، تو وہی سفارش کرے گا، نیک لوگ علماء وغیرہ وغیرہ۔ ان شجرۃ الزقوم، آخری رکوع ہے، ان بے شک شجرۃ الزقوم، درخت زقوم کا، یقین جانو کہ زقوم کا درخت، ان حرف مشبہ بالفعل، شجرۃ الزقوم خبر ہو گئی، سمجھ آئی؟ زقوم سمجھتے ہو نا؟ طعام الاسیم، طعام ہے کھانا ہے، الاسیم گناہگاروں کا کھانا ہوگا، کل مہلی یغلی فی البطون، کل مہلی گلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی جو جوش کھائے گا، فی البطون کس میں، پیٹوں میں، تیل کی تل چھٹ جیسا، گرم تیل کی طرح وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا، کیا جیسا تیل جیسا زقوم، اس کی بات ہو رہی ہے نا، کغلی الحمیم، سب یہ زخم ہے کیا؟ تھور، کغلی مانند جوش کھانے، الحمیم کھولتے ہوئے پانی، جیسے کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، خذوہ کہا جائے گا پکڑو اس کو، فاعتلوہ پس گھسیٹو اس کو، الی طرف سواء الجحیم جہنم کے وسط میں، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو گھسیٹ کر دوزخ کے بیچ تک لے جاؤ، اللہ حفاظت فرمائے۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، ثم صبوا پھر ڈیل دو، فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈیل دو، ذق اللہ انک انت العزیز الحکیم، کہا جائے گا اس جہنمی کو چکھ، مجھے چیک کر، مجھے کیا کر، چیک کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے نا، یعنی ایک طنز کے طور پہ، انک بے شک تم انت العزیز الکریم، تم زبردست عزت والے تھے، کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا عزت والا، تو بڑا شیخ بنتا ہے، تو بڑا ملک بنتا ہے، تو بڑا چودھری صاحب، ملک صاحب، ظلم کرنے والے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ بھائی مزے چکھ، ظلم کیا تو نے، ہڑپ کر گیا زمینیں، ٹھیک ہے جی، ظلم کیا تو نے، مسجد ہڑپ کر گیا، مسجد کو خیانت کی، یعنی دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا صاحب اقتدار اور بڑا باعزت سمجھتا تھا، اور اس پر تجھے گھمنڈ تھا، آج اپنی یہ حالت دیکھ لے کہ تکبرت، گھمنڈ اور حق انکار کا انجام کیا ہوتا ہے، سمجھ آ گئی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ ان ھذا ما کنتم به تمترون، ان بے شک ھذا یہ ما کنتم بھی وہ ہے جو تھے تم ساتھ اس کے، تمترون تم شک کرتے تھے، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین بے شک متقی لوگ فی مقام جگہ پر ہوں گے، امین امن والی، دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ پہ ہوں، کہیں پہ جہنم والوں کا پہلے ذکر آ جاتا ہے اور جنت والوں کا بعد میں، کہیں پہ جنت والوں کا پہلا اور کہیں پہ جنت، سمجھ آئے گی نہیں؟ تو یہ قیامت کا ذکر، جہنم کا ذکر، قرآن کا ذکر، آخرت کا ذکر، اللہ کی توحید کا ذکر، رسالت کا ذکر بار بار آتا ہے، سمجھا کرو قرآن کو، دلائل پکڑو، فی جنات وعیون، فی جنات باغوں میں، وعیون اور چشموں میں، باغات میں اور چشموں میں، ایسے ہی چشمے ہوں گے دنیا میں، چشمے دیکھیں کسی نے بھائی ہاتھ کھڑا کرو، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ پوری دنیا پھرنے ہو، پاکستان پھرنے ہو، ماں آنکھوں نہ کر دس، ٹھیک ہے جی، پہاڑوں سے نکلتے ہیں نا بھائی چشمے پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پانی نکر ہوتا ہے، پانی نکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آبشار وغیرہ بولتے ہیں، چشمے بولتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ یہ بھی ادھر اللہ کی قدرت ہے، وہ بڑا خالص پانی ہوتا ہے، سردیوں میں ٹھنڈا، شفا بھی ہوتی ہے، گرم ہوتا ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا، یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، یلبسون پہنیں گے وہ، من سندس باریک ریشم میں سے، واستبرق اور موٹا ریشم، سمجھ آئی کہ نہیں؟ سندس ریشم ہوتا ہے اور استبرق موٹا ریشم، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے، وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، یہ دونوں ریشمی کپڑوں کی دو قسمیں ہیں، سندس باریک اور استبرق دبیز ہوتا ہے، لیکن جنت کے سندس اور استبرق کی صحیح کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ یہ تو کیا بنتے ہیں، کیڑوں سے بنتے ہیں دنیا میں نا، ریشم کے کیڑوں سے، اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں نا بھائی کسی چیز کا، وہاں پہ تو اسپیشل ریشم ہوگا نا بھائی صاحب۔
कीड़ों मीड़ों को क्या ज़रूरत पड़ेगी। कज़ालिक वज़व्वजनाहुम बिहूर ऐन, वीडियो देखी होगी आप लोगों ने रेशम से कब कैसे बनता वगैरह बारह। तो कज़ालिक इसी तरह वज़व्वजनाहुम, और ब्याह देंगे हम उनको, क्या कर देंगे, निकाह हर जगह रहेगा, इन्हें कि हर वक्त छिकी हुक्म है। ज़िना जैसे बुरी चीज़ है ना, गुनाह है, हराम है, तो वहाँ पे भी तरतीब होगी। ऐਵੇਂ नहीं कि बस जो दिल मिल गया हो जी, लेकिन लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा खाता वहाँ पे। निकाह अनलिमिटेड कर सकेंगे वहाँ पे आप। बात समझ आ रही है। दुनिया में एक भी नहीं संभाली नहीं ना, मतलब पाकिस्तानी बेचारे या हमारे ख़ानदान है या वगैरह वगैरह, कहते हैं बस किते गुजारा पे होना है, बस मुश्किल है, अल्लाह करे। तो अरब वाले या दूसरे मुल्कों वाले वो फ़िक्र नहीं करते हो, थोड़ी कमाई भी होती है लेकिन वो और इस रिवाज को पाकिस्तान में भी आम होना चाहिए, हमारे यहाँ रिवाज होना चाहिए, ताकि ज़िना और बेहयाई ख़त्म हो और हया वाली क्या पैदा हो, ज़िंदगियाँ हों, पाकदामनी वाले निज़ाम चलें। उम्र जो है बढ़ती जा रही है बच्चियों की और बैठी रहती हैं। कज़ालिक इस तरह वज़व्वजनाहुम, ब्याह देंगे हम उनको बिहूर ऐन, बोटी आँखों वाली सफ़ेद औरतों से, उनके साथ यही मामला होगा। और हम बड़ी बड़ी आँखों वाली औरतों का उनसे क्या कर देंगे, मैरिज कर देंगे, ब्याह निकाह कर देंगे। समझ आ गई कि नहीं, अल्लाह ताला फरमा देंगे। तो समझ आ रही है बात। यदऊन फ़ी बिकुल्लि फ़ाकिहतिन आमिनीन, यदऊन वो तलब करेंगे। मोटी आँखों वाली से मुराद दुनिया में मोटी वाली ख़तरनाक भी होती है ना, समझ आई नहीं। मोटी से मुराद जब वो साइज़ उनका बड़ा होगा तो उस हिसाब से मोटी आँखें फरमाया जाए, खूबसूरत लगेंगी, खूबसूरत आँखें होंगी। समझ आई नहीं कि देख के डर जब डर इतने तो बड़ी आँखें वो चुड़ैल आ गई। समझ आई नहीं। अल्लाह ताला के यहाँ निज़ाम बड़ा अच्छा है वहाँ पे हर चीज़, क्योंकि साइज़ थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा औरतों का भी, औरों का, मर्दों का, तो उस हिसाब से जिस्म की चीज़ें भी बड़ी होंगी ना, आँखें बड़ी हो जाएंगी, हाथ इतना भी ऊँचा बड़ा बंदा अच्छा भी नहीं लगता। 35 साल का जवान बन जाएगा बंदा, और हो सकता है औरतों की 35 होगी, क्योंकि मर्दों की 35 औरतों की हो सकते हैं। इस बारे में औरतों की भी उम्र पता नहीं कितनी होगी, मुझे नहीं पता है, मर्दों की तो है ना। समझ आएगी। दाऊद अलैहिस्सलाम वाली ज़बान दी जाएगी, लैंग्वेज, लुग़त। दाऊद अलैहिस्सलाम वाली ज़बान की दी जाएगी। नहीं, ज़बान मतलब ये है कि अल्लाह ने दाऊदी दी जाएगी। खूबसूरती मतलब बोलने में खूबसूरती है ना, जब अल्लाह ताला देखो हर किसी के नबी की अपनी अपनी वो है ना, क्या है, सिफ़ात हैं उनकी, कैटेगरियाँ हैं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरत हैं, ठीक है, चेहरे के लिहाज से मिसाल के तौर पर, ऐसे सारा जिस्मानी लिहाज से। अब आवाज़ के लिहाज से दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत आला आवाज़ दी, खूबसूरत आवाज़ दी, अच्छी आवाज़ दी, कि जब वो ज़बूर वो आती ना, दाऊद ज़बूर पढ़ते तो बस परिंदे स्वाफ़ात वत्तैर महशूरा, सूरह स्वाद में आता है, महशूरा जम होते सुनते, पहाड़ भी इस तरह गोया पहाड़ों में भी जान आ जाती, वो भी इस तरह सुन रहे होते हैं। या जिबालु अव्विबी मअहु वत्तैर, समझ आइए 22वां सिपारा। तो पहाड़ परिंद भी आवाज़ सुनते थे, इसी तरह अल्लाह ताला जन्नत वालों को फिर उनकी आवाज़ अता फरमाएंगे। ठीक हो गया ये। वो बड़े यदऊना वो तलब करेंगे वहाँ फ़ी है इसमें बिकुल्ली हर किस्म के फ़ाक़िह कसीर, यदऊना फ़ी बिकुल्ली फ़ाक़िहतिन आमिनीन, फल आमिनीन, और अमन से रहने वाले, वो वहाँ बड़े इत्मीनान से हर किस्म के मेवे मंगवाते होंगे, आर्डर करेंगे, मेवे शेवे खाएंगे। ठीक है जी। ला यदूक़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला, इतना खिड़की को नहीं अला, ला यदूक़ूना फ़ीहल मौत इल्लल मौततल ऊला वक़हुम अज़ाबल जहीम। ला यदूक़ूना, ना वो चखेंगे, फ़ीहल मौत, इसमें मौत को, इल्लल मौततल ऊला, मगर पहली मौत। अब समझ आ रही बात, पिछली बात क्लियर होगी ना। वो क्या कहते हैं, बस पहली मौत होगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़ीहल मौत, इसमें मौत को, इल्लल मौततल ऊला, मगर पहली मौत, वो वक़ाहुम, और बचा लेगा उनको, अज़ाबल जहीम, जहन्नम के अज़ाब से, जो मौत उनको पहले आ चुकी थी। उसके अलावा वहाँ वो किसी और मौत का मज़ा नहीं चखेंगे, और अल्लाह उन्हें वो दोज़ख के अज़ाब से महफूज रखेगा। अल्लाह, बड़ी इसमें बहुत सारी बातें हैं वैसे ना। दुनिया वाली मौत मुराद ली जाती है अगर से, बात समझ आ रही कि नहीं। यानी मौत
موت آئے گی سب کو نا، موت سب کو آتی ہے۔ فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم، فضلا نہیں ہوگا من ربک تیرے رب کی طرف سے، ذالک یہی هو الفوز وہ کامیابی العظیم بہت بڑی، یہ سب تمہارے رب پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا انسان کے لیے، زبردست کامیابی یہی ہے۔ فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فإنما پس بے شک یسرناه آسان کر دیا ہم نے ان کو اس کو بلسانک تیری زبان پر، لعلهم يتذكرون بے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ غرض اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں، عربی زبان میں آسان فرما دیا ہے، بنا دیا ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کریں۔ فرتقب انہم مرتقبون، فرتقب پس انتظار کرو، انہم مرتقبون بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں۔ اب تم بھی انتظار کرو، یہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ تو جھٹلانے کے انداز میں قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کے ساتھ اس کے انتظار کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور ان کافروں کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔